اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسرار نماز آیت اللہ محسن قرائتی کی ایک نہایت ہی اہم اور روحانی کتاب کہ جو نماز کے لیے باطنی معنی اور حکمتوں کو بیان کرتی ہے۔ آئیں اس سفر معرفت کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کا آج ہم پارٹ 3 بیان کریں گے۔ پچھلے جو 2 پارٹس بیان ہو چکے ہیں ان کے لیے آپ پلے لسٹ بنا میں اسرار نماز میں جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پچھلی بحث سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر عبادت و تسلیم کا جوہر نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اپنے کندھے سے تکلیف کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس بہانے کا نام تحقیق رکھ دیتے ہیں اور پھر ہر دینی حکم کے بارے میں فلسفہ اور دلیل تلاش کرتے ہیں اور خود کو اپنے خیال میں بہت بڑا محقق تصور کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی روشن فکری کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس قسم کے مزاج کے افراد کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے بارے میں کس طرح کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ سورہ قیامت آیت نمبر 5۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے اور پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے۔ کچھ لوگ گناہ کے راستے پر چلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ وہ لوگ مثل بچوں کے ہر وقت بہانہ کرتے ہیں اور جب کام پورا ہو جاتا ہے تو دوسرا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں سورہ قمر آیت نمبر 2 میں بیان کرتا ہے، اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل جادو ہے۔ اگر یہ لوگ خدا کی نشانیوں اور انبیاء کے معجزات مشاہدہ کرتے تو انکار کر دیتے اور یہ کہتے کہ یہ سحر و جادو ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو معمولی ڈاکٹر، میکینک، یہاں تک کہ نفس کے وسوسوں اور خواہشات کے آگے بے چوں و چرا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، لیکن جب حکم دینی کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر دلیل مانگتے ہیں۔ اہل تحقیق و استدلال ہو جاتے ہیں، تحقیق کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور منہ بناتے ہیں۔ ایک روز کسی شخص نے پوچھا کہ نماز صبح کیوں 2 رکعت ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، ہم نے تو بس خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے نماز پڑھنی ہے۔ جس وقت اس نے سمجھا کہ میں نہیں جانتا، اس کے چہرے کا رنگ روشن فکروں کی طرح ہو گیا۔ اس نے کہا یہ دنیائے علم ہے، آج دین بغیر علم کے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ میں نے اسے سوال کیا اب تم یہ بات ہمیں بتاؤ کہ کیوں انار کے درخت کے پتے چھوٹے ہیں اور انگور کے درخت کے پتے بڑے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جانتا۔ میں نے بھی اس سے کہا کہ یہ تو دنیائے علم ہے۔ میں نے اس سے منہ بنا کر کہا کہ تمہارا علم یہ ثابت کرے کہ کیوں ایسا ہے۔ اس کے بعد اس کا غرور تھوڑا کم ہوا۔ میں نے کہا بھائی مجھ کو قبول ہے کہ یہ دنیائے علم ہے، اس معنی میں نہیں کہ موجودات ہستی کے تمام اسرار آج ہی جان لیں۔ یقیناً ایسا ہے کہ انار اور انگور کے چھوٹے بڑے ہونے میں یا ان دونوں میووں کے مزے میں مختلف ہونے میں کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے کہ جس کو برگے شناس و خاک شناس، میوہ شناس ابھی پہچان نہیں پائے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس راز کو پہچان لیں۔ ہر وجود کوئی نہ کوئی راز رکھتا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ قبول کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے آج تمام ہستی کے اسرار کو جان لیا ہے تو ہرگز اس کو قبول نہ کریں۔ حتماً انار کے پتے کا باریک اور انگور کے پتے کا بڑا ہونا، ان کے پھلوں کے مزے میں فرق ہونا ابھی برگ شناس، خاک شناس، گیاہ شناس، میوہ شناس نے اس کو معلوم نہیں کیا، لیکن اسرار کے وجود کو قبول کرتے ہیں۔ پس اگر ہم فرض کریں کہ ہر کوئی عمل دلیل و فلسفے کے بغیر انجام نہیں دیں گے تو پھر خدا پرستی اور تسلیم کا فلسفہ کیا رہ جائے گا؟ خدا کا علم بشری علم سے کہیں آگے ہے۔ روشن فکر کیوں ہر قانون و اصول کو بغیر دلیل کے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب خدا اور دین کے قوانین کی بات آتی ہے تو پھر دلیل طلب کرنے لگتے ہیں۔ نماز وحی کے آئینے میں عبادات اور ان کے شرائط و فلسفے کی بحثیں گزر چکی ہیں۔ پس ان کلیات کے ذکر کے بعد اب ہم ان کے مصادیق کے بارے میں بیان کریں گے کہ جن میں سب سے نمایاں اور روشن قسم نماز ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ ابتدا قرآن مجید اور حدیث کے مدراک سے نماز کی جزیات و اسرار سے بحث کریں گے۔ اس کا مختصر بیان اس طرح کہ نماز انبیاء کی اہم ترین وصیتوں میں سے ایک ہے اور عبادت کے مصادیق میں سب سے نمایاں مصداق نماز ہے، جیسا کہ حضرت لقمان اپنے فرزند سے وصیت کرتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔
میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ نماز حافظے کے لیے بہترین دوا اور ذکر خدا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز عہد خدا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عہد خدا ہے۔ نماز پیغمبروں کے آنکھوں کا نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز غموں اور مشکلات میں بہترین مددگار ہے، جیسا کہ خداوند عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز غرور کو بھی ختم کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ انسان کبر سے دور رہے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی دیں۔ نماز دین کا چہرہ ہے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے الصلاۃ وجہ دینکم، نماز دین کا چہرہ ہے۔ نماز بمنزلہ پرچم و نشانی مکتب اسلام ہے، جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم الاسلام الصلاۃ، اسلام کا پرچم نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جسم کے سر کی طرح ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز لوگوں کے لیے ترازو ہے۔ نماز اساس دین ہے۔ نماز ہی کے متعلق قیامت میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ نماز گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ حدیث میں نماز کو نہر سے تشبیہ دی گئی ہے، جس میں نماز گزار 5 بار اپنے دل کو اس طرح دھو لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے معمولی داغ بھی نہیں رہتا۔ نماز مخلوق اور خالق کے رابطے کا نام ہے، اور جو انسان کے اندر معنویت پیدا کرتی ہے، انسان کو خدا سے آشنا کرنے کے علاوہ خود اپنی فطرت و طبیعت سے آشنا کرتی ہے۔ نماز کے لیے انسان کو خاک و قبلہ، پانی، طلوع غروب آفتاب، مختلف اوقات کی جانکاری حاصل کرنی پڑتی ہے۔ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے جو ڈوبتے ہوئے شخص اور میدان جنگ کے مجاہد پر بھی معاف نہیں۔ انسان کی حریت اور آزادی کے لیے بہترین فریاد ہے، جس کے ذریعے ظالم حکمرانوں کی اور تمام ستمگروں کی بندگی کے خلاف بغاوت کرنے والی اور بارگاہ احادیث میں اعلان بندگی کرنے والی ہے۔ نماز جناب ابراہیم علیہ السلام و حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امام حسین علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ نماز بندے کا خدا سے نزدیک ہونے کا بہترین وسیلہ ہے۔ نماز ہر پرہیزگار کے لیے خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز تمام انبیاء کی آخری وصیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے خاندان اور اقربا اور فرزندوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا اور وصیت کی کہ تم لوگ کبھی نماز کو ہلکا شمار نہ کرنا۔ ہماری شفاعت ایسے لوگوں کو پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جو نماز کو سبک شمار کریں۔ نماز اولیاء خدا کے لیے میٹھی شے اور منافقوں کے لیے دشوار اور بھاری بوجھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو خضوع اور خشوع والے ہیں۔ نماز شیطان کو اذیت دینے والی ہے۔ نماز کے متعلق آیتوں اور حدیثیں نقل کی گئیں۔ اس کے علاوہ اولیاء اور انبیاء کرام نے بھی نماز کی اہمیت اور اس کی منزلت کو بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ ہوں نماز و زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، جیسے کہ سورہ مریم آیت نمبر 31 میں آیا، اور جب تک زندہ رہوں اس نے مجھ کو نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء میدان جنگ میں نماز ظہر دشمن کی طرف سے برستے تیروں میں ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو مکے کے گرم و بے آب و گیاہ بیابان میں ٹھہرا کے کیا بیان کرتے ہیں، جو کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ہے، پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں۔ ہمارے معصوم پیشوا جب نماز پڑھتے تھے تو خوف خدا سے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور وہ فرماتے تھے کہ یہ وقت الہی امانت کی ادائیگی کا ہے، بارگاہ احادیث کے سامنے حاضر ہونے کا ہے۔ اگرچہ بعض لوگ نماز جنت کی لالچ، جہنم کے عذاب کے خوف سے پڑھتے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نماز کو نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے پڑھتے ہیں، بلکہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اسلام میں اس قدر اہتمام کیا گیا ہے کہ والدین سے یہ سفارش ہے
کہ وہ 8 سالہ بچے کو کہ جو ابھی نابالغ ہے اسے نماز کے لیے آمادہ کرے اور وہ نہ پڑھے تو اس پر سختی بھی کرے۔ ہر نمازی نماز کے وقت اپنے خدا سے اس طرح متعلق اور مربوط ہو جاتا ہے جس طرح ہوائی جہاز کا ایک پائلٹ پرواز کے وقت اپنے کنٹرول روم سے مربوط ہو جاتا ہے۔ نماز گناہوں کو بخشش کا وسیلہ ہے، انسان کو لغزشوں اور خطاؤں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ نماز کا ترک کرنا، جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے گویا اپنے رابطے کو پروردگار سے توڑ لیتا ہے، اور وہ اسی طرح دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھاتا ہے۔ روز قیامت اہل بہشت دوزخیوں سے پوچھیں گے، کس چیز نے تم کو جہنم کی طرف روانہ کیا؟ جہنمیوں کا جواب ہوگا، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ چیز قرآن میں سورہ مدثر آیت نمبر 43 میں بیان ہوئی ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے۔ دوسرے یہ کہ کچھ ایسے بھی نمازی ہیں کہ جو کبھی نماز پڑھتے ہیں اور کبھی نماز نہیں پڑھتے، اور یہ سب ان کی غفلت کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایسے نمازیوں کی حالت کو سورہ ماعون آیت نمبر 5 بیان کرتی ہے، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ نیز آپ نے فرمایا، ایمان و کفر کی سرحد ترک نماز ہے۔ نماز کو ہلکا سمجھنا، نماز کو اہمیت دینا خدا پر ایمان کی نشانی ہے، اور اس میں لاپرواہی کرنا روحانیت کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز سے جی چرائے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے نماز کو ہلکا سمجھا اس کی مثال اس عورت کی ہے کہ جو اپنے حمل کو گرا دیتی ہے، نہ اس کو حاملہ اور نہ ہی اس کو بچے دار کہہ سکتے ہیں۔ نیز آپ کا قول ہے کہ جب کسی نے نماز کو ہلکا سمجھا، اسے ضائع کیا، اس نے دوسرے امور کے ضائع کرنے کے بنسبت اپنا زیادہ نقصان کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نماز کو تباہ کیا وہ قیامت میں قارون اور حامان کے پہلو میں ہوگا۔ اس شخص پر وائے ہوگی جس نے اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی۔ نیز جس شخص نے نماز کو ہلکا سمجھا، خداوند عالم اس کی عمر اور مال سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے نیک کاموں کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت بھوک و پیاس کے احساس کے ساتھ نیز ایک مخصوص ذلت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اور عالم برزخ میں سختی اور تاریکی، ظلم و ظلمت و فشار قبر کا مزہ چکھے گا، اور قیامت میں اس سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اور فرمایا، جس شخص نے نماز کو ہلکا سمجھا وہ میرا امتی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ جس وقت انسان نماز میں غیر خدا کی طرف توجہ کرے تو خدا اس سے فرماتا ہے، اے بندے تو کس کی طرف متوجہ ہے؟ آیا میرے علاوہ کسی اور پروردگار کا ارادہ کیے ہوئے ہے؟ آیا میرے علاوہ کوئی اور نگہبان ہے؟ کیا میرے علاوہ کوئی اور بخشنے والا ہے کہ جس سے تم دل لگائے ہوئے ہو؟ مجھ سے زیادہ بخشنے والا کون؟ اگر تمہاری توجہ میری طرف ہو تو میں اور میرے فرشتے تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ نماز عقل و ضمیر کے آئینے میں، اسلامی حق کے علاوہ آپس میں دو مسلمان ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں، جیسے حق انسانی کہتے ہیں، یہی انسانیت کا تقاضا بھی ہے۔ حقوق انسانی میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، نیکی کے ساتھ پیش آئے، یہاں تک کہ اگر ہم مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ایک دوسرے پر احسان اور نیکی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تشکر کرنا بھی لازم ہے۔ یہ قانون ہر زبان اور قوم و ملت اور ملک میں یکساں ہے۔ انسان جتنی نیکی کرے گا اتنا ہی زیادہ محترم ہوگا، اور لوگ اس کا شکریہ بھی زیادہ کریں گے۔ آیا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جو ہم پر حق رکھتا ہے؟ جواب میں ہوگا نہیں، اس لیے کہ اس کی نعمتیں ہمارے لیے بے شمار ہیں۔ وہ اپنے وجود کے لحاظ سے عظیم اور بخشش کے لحاظ سے فیاض ہے۔ خداوند عالم نے ہم کو ایک ذرے سے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کے لیے جو کچھ بھی ضروری تھا اس نے نور، حرارت، مکان، ہوا، پانی، اعضاء غرائز
طبیعت سب کچھ ہمارے لیے مہیا کی، یہاں تک حیوانات، نباتات، ہوش و عقل مہر وفا سب کچھ انسان کے لیے فراہم کیا کہ جس سے ہماری مانوی تربیت ہوتی ہے۔ اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، احکام نافذ کیے اور ہمیں نیکی اور سعادت دینے کے لیے حلال و حرام کے احکام مقرر کیے۔ غرض ہمیں مادی مانوی دونوں طریقوں سے تمام وسائل و شرائط مہیا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم دینوی اور اخروی سعادت حاصل کریں۔ کس شخص نے خدا سے زیادہ ہمارے ساتھ نیکی کی کہ ہم اس سے زیادہ اس کا حق ادا کریں؟ بقول سعدی، ہر نفس کے جو اندر جاتا ہے، یعنی ہر سانس کے جو اندر جاتی ہے وہ حیات کو بڑھانے والی ہے، اور جو سانس باہر نکلتی ہے وہ ذات کو خوش کرنے والی ہے۔ بس ہر وہ نفس میں دو نعمتیں موجود ہیں اور ہر نعمت پر شکر واجب ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھیجا، دنیا اور فطرت کو انسان کے اختیار میں دیا، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی قدرت دی، انسان کے اندر دنیا کے راز معلوم کرنے کی صلاحیت دی تاکہ انسان اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکے، کامیاب زندگی گزار سکے۔ درخت کے پتے اور گھاس اور ہوا میں جو کاربن پائے جاتے ہیں اس کو حاصل کرتے آکسیجن کو چھوڑتے ہیں، بارش کے قطرے ہوا کو صاف و شفاف بناتے ہیں، دریائی زندہ بڑی مچھلیاں دریا کی مردہ مچھلیوں کو نگل جاتی ہیں کہ جس سے پانی میں بدبو نہیں پھیلتی۔ ہماری آنکھیں ہر لمحہ مختلف طریقوں سے طرح طرح کے عکس کھینچ کر ذخیرہ کرتی ہیں۔ اگر ہمارے ہونٹ نرم نہ ہوتے تو ہم بات چیت کی قدرت نہیں رکھ سکتے تھے، آنسو اگر نمکین نہ ہوتے تو ہماری آنکھیں خراب ہو جاتی، اگر تمام پانی کڑوا اور نمکین ہوتا تو درخت ہی پیدا نہ ہوتے، اگر زمین قوت جاذبہ نہ رکھتی، سورج کا زمین سے اتنے دور کا فاصلہ نہ ہوتا، اگر بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان کو چوسنے کا شعور اور ماں باپ میں مہر و محبت نہ ہوتی تو بھلا ہم کیسے زندگی گزار سکتے تھے؟ خداوند عالم کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، نہ اس کے احسان کو اتار سکتے ہیں، اسی لیے کہ خداوند عالم نے خود فرمایا، اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تمہاری قوت سے باہر ہے۔ کیا اگر ملین نعمتیں خدا کے علاوہ کسی دوسرے سے ملتی تو ساری عمر اس کے احسان مند نہ ہوتے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہ تھکتے؟ لہٰذا ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرے، خدا کی ان تمام نوازشوں پر بطور شکرانہ نمازیں پڑھے، اس کی پرستش کرتا رہے۔ چونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا لہٰذا ہم اس کی عبادت کریں، اس کے بندے ہو جائیں تاکہ شرک و غرب کی بندگی سے آزاد رہیں۔ ایک کتے کے سامنے جب ہم ایک ہڈی پھینک دیتے ہیں تو وہ ہمارے قریب آ جاتا ہے، دم ہلاتا ہے، گھر کی ایسے حفاظت کرتا ہے کہ جب کوئی چور یا پھر اجنبی شخص آتا ہے تو اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ پس انسان پروردگار کی بے شمار نعمتوں کے حصول کے باوجود اب یہاں پر چند سوال ہیں اور ان کے جواب۔ پہلا سوال ہے، کیا خداوند عالم ہمارے شکریہ کا محتاج ہے؟ اس کا جواب ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کا ہم پر لطف ہے اور یہ بات ہمارے لیے بڑی قیمتی اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، نہ یہ کہ خدا ہماری نمازوں کا محتاج ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی معلم اپنے شاگرد سے کہے کہ میری زحمتوں کی قدردانی کرو اور خوب درس پڑھو تو شاگرد کو اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا خوب درس پڑھنا معلم کو فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شاگرد معلم کا محتاج ہے، اسی طرح انسان خدا کا محتاج ہے۔ سوال ہے کہ اگر نعمت الہی کا شکریہ لازم و واجب ہے تو صرف نماز ہی کیوں پڑھیں؟ اس کا جواب ہے کہ جب ہم تشکر کے وجوب کو قبول کریں تو اب اس کی کیفیت بھی اسی طرح قبول کریں جیسے خدا چاہے۔ اس طرح کوئی بیمار جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو وہ دوا دیتا ہے تو اس کے استعمال کی ترکیب اور کیفیت بتانا بھی اسی پر فرض ہے۔ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے ترکیب پر ہمیں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ پس اگر ہم شکریہ کو بھولے نہیں ہیں تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق شکریہ ادا کریں۔ جب ایک پائلٹ جیسے ہی جہاز کو آسمان میں لے جاتا ہے، اس کے بعد دنیا کے جس ملک میں جاتا ہے تو وہ کنٹرول روم سے رابطہ رکھتا ہے اور انگریزی زبان میں بات کرتا ہے۔ پس ہمارا شکریہ کا طریقہ بھی الہی زبان میں قانون الہی کے مطابق ہو، جیسا کہ اولیاء کرام نے انجام دیا ہے۔
اگلا سوال ہے حصول نعمت پر تشکر صحیح ہے، لیکن اگر کوئی ناگوار حالات میں زندگی گزارتا ہے تو پھر کیوں شکریہ ادا کرے؟ اس کا بھی جواب ہے، پہلے تو بہت سی پریشانیاں اپنے ہاتھوں سے ہی آتی ہیں، مثلاً تندرستی کی رعایت نہ کرنے سے ہم مریض ہو جاتے ہیں، درس کے نہ پڑھنے اور سستی کرنے سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اچھے دوست انتخاب نہ کرنے سے بھی ہم مشکلوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ناگواری بھی کبھی ہماری کامیابی کا سبب بنتی ہے کہ ایسے حالات میں انسان پوری طاقت سے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ تلخیوں کے مقابلے میں شیرینی اور مصیبت و بلا کے مقابلے میں نعمتیں حساب میں آتی ہیں۔ چوتھا یہ کہ کبھی سختیاں اور بلائیں انسان کی روحانیت کو منزل کمال تک پہنچاتی ہیں اور اس کے معنوی ترقی کا وسیلہ بنتی ہے اور بندے کے دل کو غیر اللہ سے منقطع کر کے اللہ کی ذات سے جوڑ دیتی ہیں۔ نمازوں کی عدم قبولیت کے اسباب۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کوئی عمل اگر صحیح ہو لیکن درگاہ خداوندی میں قابل قبول نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ بازار میں کوئی جنس ہو جس کا کوئی خریدار نہیں۔ ایسی احادیث میں بہت سی نمازیں ہیں کہ جن کے بارے میں بحث کی گئی ہے، جس کو بارگاہ خداوندی میں ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص معاشرے کی ضرورت مند افراد کو صدقہ اور خیرات نہیں دیتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں کے کھانے والوں کی نماز ایسی ہے کہ جیسے ریت پر عمارت کھڑی کی جائے، یعنی حضور نے حرام غذا کھانے والوں کی نماز کو قبول نہیں گردانا ہے۔ تیسرا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جو عورت مرد کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتی ہے لیکن خود اپنے الہی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کرتی، اس کی نماز قبول نہیں۔ چوتھا، قرآن مجید کے اکثر مقامات پر جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ احادیث میں آیا ہے ان لوگوں کی نماز کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں قبول نہیں ہے۔ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ وہ 9 افراد کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ نہ دینے کا جرم کیا تھا مسجد سے نکال دیا، اس کے بعد نماز قائم کی۔ جی ہاں، جہاں انسان خدا سے رابطہ رکھتا ہے اس کو معاشرے کے محروم افراد سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ پانچواں، لاپرواہ نماز گزار وہ نمازی کہ جو اہل تقویٰ نہیں ہوتے یا رکوع یا سجود کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ چھٹا ہے حاقن اور حاقب، یعنی وہ شخص کہ جو پیشاب اور پخانہ روکے ہوئے نماز ادا کرے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کا رجوع قلب باقی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ایسا عمل کہ جس میں انسانی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ساتواں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نمازی مسجد کے پیش امام کی اقتداء ناپسند کرتے ہیں لیکن وہ اپنی حفاظت اور پیش امام اپنی جگہ کو برقرار رکھنے کے لیے مسجد اور اپنے منصب امامت چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، تو فطری ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے جماعت میں شرکت کو ترک کر دیں گے۔ روایات میں وارد ہوا کہ ایسی نماز جماعت بھی قبول نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام کی نمازیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ معلوم کریں کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کا عمل ہمارے لیے سبق آموز اور اطمینان بخش اور مثالی ہے۔ ہم یہاں پر ان کی نمازوں کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اذان کی آواز پیغمبر اسلام کے لیے اس طرح محبوب اور پسندیدہ اور خوش کرنے والی تھی کہ جب مؤذن جناب بلال اذان دیتے تو آپ فرماتے تھے کہ اے بلال، تم نے مجھ کو غم و اندو اور تلخی سے رہائی بخشی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اذان کی آواز سنی اور نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا اور جسم لرز جاتا تھا اور فرماتے نماز کا وقت آیا۔ وقت نماز وہ امانت ہے کہ جب اللہ نے آسمانوں زمینوں پہاڑ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کا بار اٹھانے سے وہ ڈر گئے، لہٰذا اس بار امانت الہی کے اٹھانے کی طاقت انسان کے لیے باعث فخر و مباہات ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نماز پڑھتے وقت
جب جملہ مالکی یوم الدین تک پہنچتے تو آپ بار بار اس طرح دہراتے کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ آپ کی جان نکلنے والی ہے، اور آپ سجدے کی حالت میں پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ سید سجاد علیہ السلام شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب نماز کا وقت آتا تو گویا ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کو پہچان نہیں رہے۔ آپ کی خاص معنویت کی حالت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی اور آپ فرماتے کہ بھوکا غذا سے اور پیاسا پانی سے سیراب ہو جاتا ہے، لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین میں زوال کے وقت کے انتظار میں آسمان کی طرف بار بار دیکھتے۔ ابن عباس نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اس لیے کہ میرے ہاتھ سے نماز کا اول وقت نہ نکل جائے۔ کہا عین عالم جنگ میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح مچھلی تیرنے سے تھکتی نہیں، اولیاء خدا بھی عبادت و نماز سے تھکتے نہیں، بلکہ ہر عبادت کو انتہائی شوق سے انجام دے کر درگاہ خداوندی میں عبودیت کی سند لیتے ہیں۔ علماء نے نقل کیا ہے کہ مرحوم علامہ امینی کہ جو کہ کتاب القدیر کے مؤلف ہیں، انہوں نے ایک بار ماہ رمضان میں حرم مطہر حضرت رضا علیہ السلام میں ہر شب 1000 رکعت نماز ادا کی۔ یہی وہ طریقہ درویش تھی کہ جس نے مکتب اولیاء اللہ سے درس عشق و محبت سیکھا اور حاصل کیا۔ بندگان خدا اور اولیاء کرام انتہائی عشق و محبت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، بہترین لباس پہنتے ہیں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے روح بقبلہ ہوتے تو ان کو یہ خوف ستاتا رہتا ہے کہ کہیں یہ نماز خدا کی عدم توجہ کا باعث نہ بن جائے، یا حالت نماز میں خضوع اور خشوع نہ پیدا ہو تو کیا ہوگا۔ نماز کے آداب۔ چند نکتوں کا لحاظ ضروری ہے کہ جس کا شمار آداب نماز میں ہوتا ہے، جیسے مسواک کرنا، پاک و پاکیزہ رہنا، خدا کی طرف توجہ رکھنا۔ یہ امور عبادت کو کامل کرنے میں مؤثر ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز میں خدا کی طرف توجہ رکھو، اس لیے کہ نماز سے وہی مقدار قبول ہوتی ہے جتنی توجہ نماز میں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت اپنے بالوں اور چہرے سے نہ کھیلو، اس لیے کہ یہ تمام کام نماز کے نقص کے سبب بنتے ہیں، اور جب تمہارے جسم میں بوجھل پن اور نیم خوابی اور سستی ہو تب نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ نماز منافقوں کی نماز ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل ہوئی ہے، متقی پرہیزگار کی 2 رکعت نماز افضل ہے اس 1000 رکعت نماز سے کہ جو لاپرواہی میں پڑھی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت دنیا و مافیہ سے منہ موڑ لو اور جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ۔ تم اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اس دن کے بارے میں فکر کرو جس دن خدا کی عدالت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ کبھی انسان کی عمر 50 سال گزری جاتی ہے لیکن خدا نے اس کو ایک بار کی نماز بھی قبول نہیں کی۔ اور حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ بعض لوگ خدا کے سامنے ایسی ہلکی بات کرتے ہیں اور نماز اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پڑوسی سے اس طرح کی حرکت کریں تو ان کو وہ جواب تک نہ دے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے، مسواک کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا افضل ہے ان 70 رکعت نماز سے کہ جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے۔ نماز اور اس کے متقابل عبادتیں۔ قرآن مجید کی آیتوں میں سے متعدد آیتیں نماز کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اس کے پہلو میں فرامین بھی صادر ہوئے جیسے زکوٰۃ، انفاق، امر بالمعروف و نہی از منکر، خدا کو قرض و حسنہ دینا یعنی محروموں کو خدا کی رضا کے لیے قرض دینا۔ اسلام کے عبادی احکام میں وہ جامعیت پائی جاتی ہے کہ جہاں اللہ نے نماز واجب کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اقتصادی اور اجتماعی ضرورت مندوں کو امداد کرنے اور امر بمعروف و نہی از منکر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کے مختلف سوروں میں ان مسائل کو سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ انفال آیت نمبر 13، سورہ توبہ آیت نمبر 71، سورہ لقمان آیت نمبر 17، سورہ مزمل آیت نمبر 20 اور دوسری بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں ذکر کیا گیا ہے۔
اور اسی مقام پر ایک آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اپنا مفہوم اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ نماز قائم کرنے سے اسلامی معاشرے سے برائیاں دور ہوتی ہیں۔ نماز پرواز روح، احادیث میں نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، لیکن یہ عروج و پرواز آسمان کی کھلی فضا والا نہیں، بلکہ معنویت کی فضا میں انسان کی روح پرواز کرتے ہوئے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب ہم یہاں پر نماز میں روحانی پرواز کرنے والے کا آسمانی فضا پر پرواز کرنے والے ہوائی جہاز کے پائلٹ سے موازنہ کرتے ہیں تو دونوں پروازوں کے درمیان چند فرق نظر آتے ہیں۔ جب ہوائی جہاز زمین سے اٹھتا ہے اس وقت اس کے اوپر ایک سخت دباؤ ہوتا ہے، اسی طرح جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے اس وقت خواہشات نفس پر غلبہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ دوسرا، ہر پرواز کی اہمیت یہ ہے کہ ہوائی جہاز صحیح اور سالم اور بغیر خطرے کے نیچے اتر آئے۔ ایسے ہی نماز اس وقت قیمتی ہوگی کہ جب بغیر غرور نفس کے جو نماز کے خراب ہونے کا موجب بنتا ہے وہ تمام ہو جائے، یعنی کہ مکمل ہو جائے۔ تیسرا، ہوائی جہاز کے ایندھن کے لیے ضروری ہے کہ خالص پیٹرول ہو۔ نماز گزار بھی روحانیت کے معراج کے لیے محتاج خلوص ہے۔ تمام خداؤں کا منکر ہو نمازی جب تکبیر کے لیے ہاتھوں کو کانوں کے برابر لاتا ہے اس وقت غیر اللہ سے لا لبیک کہتا ہے، وہی اس کے نیت کے خالص ہونے کی دلیل بنتی ہے۔ چوتھا، ہوائی جہاز اڑانے کے لیے پائلٹ کو صحیح اور سالم ہونا چاہیے، ایسے ہی خدا کی بارگاہ حاضری کے وقت قلب سلیم ہونا چاہیے۔ جو انسان قلب سلیم رکھتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پانچواں، ہوائی جہاز کے دو پر ہوتے ہیں، وہ ایک پر سے نہیں اڑ سکتا۔ ویسے ہی نماز میں بھی جہاں خدا سے رابطہ ہے ویسے ہی لوگوں سے ارتباط بھی لازم ہے، یعنی حق الناس کو بھی پوری رعایت کرو۔ قرآن مجید میں تقریباً جہاں جہاں یقیمون الصلاۃ ہے وہاں وہاں یؤتون الزکوٰۃ بھی آیا ہے۔ چھٹا کہ ہوائی جہاز اڑنے کے لیے تھوڑا زمین پر حرکت اور گردش دیتے ہیں تاکہ وہ زمین سے فضا میں اڑتے وقت اپنا بیلنس بنا سکے۔ ایسے ہی نماز کی نیت سے پہلے جو نماز کے مقدمات ہیں جیسے اذان و اقامت اور ایسے دوسرے مستحبات کے جو ملکوتی پرواز یعنی نماز کا مقدمہ بنتے ہیں، اور جب ہوائی جہاز نیچے اترتا ہے دور تک زمین پر دوڑتا ہے، ایسے ہی نماز کے بعد تعقیبات بھی یہی حیثیت رکھتے ہیں۔ ساتواں، جہاز کہ جب پرواز کرتا ہے تو اس وقت کی پہلی غلطی آخری غلطی ثابت ہوگی جس سے ہوائی جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی نماز کی ابتدا میں یعنی نیت میں شرک و غرور ریا شامل ہونے سے اس کی خرابی کے دہانے پر پہنچتا ہے، جیسے ابلیس لعین نے ایک حکم خدا کا انکار کر کے ہزاروں سال کی عبادت کو برباد کیا اور سرانجام بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ آٹھواں ہے کہ جس طرح ایک پائلٹ اپنے کنٹرول روم کے حکم اور فرمان کے مطابق ہوائی جہاز کو اڑاتا ہے، دستور حکم کا تابع ہوتا ہے، اسی طرح نماز و عبادت بھی دستور کے مطابق روحانی پرواز حاصل کرتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی اگر خدا کی مخالفت ہوتی ہے تو پوری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نواں کہ جس طرح ایک پائلٹ جہاز کو اڑاتا ہے تو کبھی آرام کرتا ہے اور ہوائی جہاز کو بھی اڑان کے بعد سروسنگ ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کبھی عبادت کرتا ہے، کبھی آرام و مباح کام کی لذت لیتا ہے اور زندگی کی بقا کے لیے طلب معاش حاصل کرتا ہے۔ دسواں، پائلٹ کا رابطہ کنٹرول روم سے انٹرنیشنل یعنی کہ بین الاقوامی زبان میں ہوتا ہے، ویسے ہی نماز گزار خواہ کہیں کا بھی ہو خدا کے ساتھ ارتباط کے لیے فقط ایک عربی زبان ہے، اور اسی طرح حج میں احرام کے وقت کی دعا لبیک اللہم لبیک بھی عربی میں ہی ہے۔ 11واں کہ ہوائی جہاز کے اڑان سے پہلے ہوا شناس اور نقشے کی معلومات ضروری ہے، ویسے ہی عبادت کے مقدمات کے بارے میں آگاہی کے بغیر وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ تجارت میں بھی احکام خدا کی معلومات ضروری ہے، تو پھر نماز کے مقدمات کا جاننا اور زیادہ ضروری ہے۔ 12واں، پائلٹ فضا میں جتنا اونچا جاتا ہے اتنی ہی زمین اس کو چھوٹی دکھائی دیتی ہے،
اسی طرح نماز گزار نماز میں خدائے عظیم کی عظمت کا جب احساس کرتا ہے اتنا ہی مادیت اس کی نظر میں حقیر اور کمتر معلوم ہونے لگتی ہے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خالق کی عظمت جتنی جتنی دلوں میں جگہ پیدا کرے گی ویسے ویسے اللہ کے ماں سوا دوسری چیزیں چھوٹی نظر آنے لگیں گی۔ 13واں ہے کہ ہوائی جہاز جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زمین سے اڑتے وقت اس کی لغزش کم ہوتی ہے اور مسافرین کو آرام ملتا ہے۔ ایسے ہی نماز جماعت اور حج جیسی عبادتوں میں جتنی ہی زیادہ عبادت گزاروں کی کثرت ہوگی اتنا ہی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ 14 ہے معمولاً ہر ہوائی جہاز میں پائلٹ کا ایک نائب ہوتا ہے کہ جو اضطراری حالت میں اس کی جگہ لینے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ ایسے ہی نماز جماعت کی صف اول میں عادل اور متقی افراد کے ہونے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کی مصلحت یہی ہے کہ اگر پیش نماز کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے کہ وہ نماز کو تمام کرنے پر قادر نہ ہو سکے تو فوراً صف اول کا عادل اور متقی شخص نماز کو انجام تک پہنچائے۔ 15واں یہ کہ ہماری مادی پروازیں جس وقت پائلٹ اور ہوائی جہاز کے مسافر فضا کی بلندیوں میں ہوتے ہیں تو وہ گھر کے مسائل اور مشکلات سے بے خبر ہو جاتے ہیں، ویسے ہی نماز گزار کی روح نماز کے دوران اسی طرح بلند ہوتی ہے کہ پھر دنیا اور مافیا کی پستیوں سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے دوران پائے مبارک سے تیر نکال لیا گیا اور آپ کو مطلق خبر ہی نہ ہوئی۔ 16واں کہ جس طرح ایک ہوائی جہاز جب فضا کی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے آہستہ آہستہ اس کا ارتفاع کم ہوتا چلا جاتا ہے اگرچہ زمین والوں کے لیے وہ ابھی بلندی پر ہے، ایسے ہی اولیاء خدا کی نماز معمولی افراد کی نماز کے مقابل بلندی پر ہے۔ اگرچہ ان کی نماز و عبادت بلند ہے لیکن اولیاء خدا کی نماز و عبادت بلندی کے آخری منزل پر ہوتی ہے، اس تصور سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا واقعی حق ہم سے ادا نہ ہو سکے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطائیں ہیں۔ غرض کہ نماز میں خالق ہستی کی طرف مکمل توجہ ہونی چاہیے، دنیا اور مافیا سے بالکل بے تعلق ہونا چاہیے۔ عارفین کی نماز ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان کی روح نماز کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس قدر بلند ہوتی چلی جاتی ہے کہ جس کا مقابلہ فضا میں اڑتے ہوئے طائر اور ہوائی جہاز کی پرواز نہیں کر سکتی۔ برخلاف مادی خواہشوں کا جذبہ جس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے، آمادگی برائے نماز جیسی روحانی عبادت کے کچھ ایسے مقدمات بھی ہیں کہ جس میں کچھ کا تعلق نماز کے جسم سے ہے اور بعض کا تعلق اس کی روح سے۔ دونوں طرح کے مقدمات کو ہم بیان کریں گے۔ نماز سے پہلے جن چیزوں کی آمادگی اور انجام دینا ضروری ہے اسے مقدمات کہا جاتا ہے، جس میں پہلا آتا ہے طہارت۔ نماز گزار کو نماز سے پہلے طہارت حاصل کرنی چاہیے، یا اسے غسل کی حاجت ہوگی یا وضو کی، اور بعض شرائط میں ان دونوں کی جگہ تیمم کیا جائے گا۔ نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے وہ جزء ایمان ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہے۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ وضو مومن کا نصف ایمان ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے بہت ہی عمدہ بات فرمائی، وضو خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کی روشن و تابندہ ایک ایسی تہذیب ہے کہ جب نماز گزار وضو کر کے نماز کے لیے درگاہ خداوندی میں قیام کرتا ہے تو وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، تمام آلودگیوں اور نجاستوں سے پاکیزہ ہو جاؤ۔ تیسرا، وضو کرنے سے بدن کی سستی اور نماز سے نیم خوابی جیسی کیفیت دور ہو جاتی ہے اور اس میں ایک طرح کا نشاط اور سرور پیدا ہوتا ہے۔ وضو قلب و روح کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کرتی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس حدیث میں وضو کے وہ تمام فوائد بیان کر دیے کہ جو نماز گزار کے جسم و روح کو حاصل ہوتی ہے۔ مرحوم فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ یک بارگی مادیت سے باہر آ کر معنویت میں داخل ہو جانا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو یہی انسان جب وضو کر لیتا ہے تو معنویت کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ وضو بہرحال انسان کے باطن میں جو صفا اور نورانیت وضو کے ذریعے ہوتی ہے وہ بہت قیمتی شے ہے۔ معصومین علیہ السلام کی روایات میں تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ انسان کو ہر حالت میں
باوضو رہنا چاہیے، اور ایک روایت میں وضو کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص باوضو ہو کر سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے تو پوری رات عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ وضو کے بغیر قرآن کی آیات، خدا اور پیغمبر ائمہ معصومین علیہم السلام کے ناموں کو چھونا ممنوع ہے، اور نام خدا اگر کسی پرچم کی مخصوص نشانیوں میں مخصوص طرز سے لکھ دیا گیا ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وضو خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اس کی اجازت کی منزل میں ہے۔ اس کے ہر عمل اور مخصوص دعائیں احادیث کی کتب میں بیان کیا گیا کہ وضو کے مسائل اتنے ہیں کہ ہم اس مختصر رسالے میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کا استعمال وضو میں اسراف کی حد تک نہ ہو۔ اگر پانی کا استعمال وضو میں اسراف کی حد تک ہے تو حرام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو 3 پاؤں اور غسل کے لیے 3 کلو پانی کافی ہوتا ہے۔ عنقریب کچھ قومیں ایسی آئیں گی کہ جو اس مقدار کو کم سمجھیں گی، پس وہ لوگ میری سنت کے خلاف کام کریں گی۔ نماز کے لیے طہارت کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا، ظاہری نجاسات کا دور کرنا۔ دوسرا، اعضائے وضو کا گناہوں اور جرائم سے پاک ہونا۔ تیسرا، روح کا بد اخلاقی کے مفاسد سے دور ہونا، جیسے کہ ہم دعا میں ایک فقرہ پڑھتے ہیں، خدایا میرے دل کو شرک سے پاک کر دے، یعنی میرے دل سے شرک کو دور کر دے، جیسا کہ ظاہری طور پر نماز کے لیے لازم ہے کہ نماز گزار کا لباس اور بدن نجاستوں سے پاک ہو، تو پھر کیا اس سے زیادہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ انسان کا دل اور اس کی روح غرور، ریا، بغض، حسد، کینے سے بھی پاک ہو؟ پس اگر کسی کا لباس اور بدن تو پاک ہے لیکن اس کے دل اور روح میں یہ مندرجہ بالا چیزیں پائی جائیں تو کیا یہ نفاق کی قسم نہیں؟ دوسرا ہے غسل۔ کبھی نماز کے لیے خصوصاً مجنب کے لیے غسل واجب ہے، جس میں پورے بدن کو قربتاً اللہ کی نیت سے دھونا واجب ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا گیا؟ اس لیے کہ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جنابت کی حالت میں انسان کا بدن ہروئے کے نیچے سے مادہ منویہ خارج ہونے سے نجس ہو جاتا ہے، جبکہ پیشاب میں ایسا نہیں۔ اس میں عضو مخصوص کے طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی طہارت ہے تیمم۔ وضو اور غسل کے بدلے تیمم اس وقت ہوتا ہے کہ پانی ایک تو اس مقدار میں موجود نہ ہو جس سے وضو یا غسل کر سکے، یا پانی موجود ہے لیکن اس کا استعمال بدن کے لیے نقصان دہ، یا پانی ایسی قیمت میں مل رہا ہو کہ نمازی اس قیمت کو ادا نہ کر سکے، یا پانی صرف اتنا موجود ہو کہ اگر اس کو استعمال کر لے تو بعد میں اس کو پیاسے رہنے کا اندیشہ ہو۔ ان تمام صورتوں میں وضو اور غسل کے بدلے شریعت نے تیمم کا حکم دیا ہے۔ تیمم کی ترکیب ہے، نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو پاک زمین یا خاک پہ ماریں، پھر انہیں ہاتھوں کو پیشانی پر کھینچیں، پھر اس کے بعد انہی ہاتھوں کو ایک دوسرے کے پشت پر کھینچیں، یعنی بائیں ہاتھ داہنے ہاتھ کی پشت اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر کھینچیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث میں وارد ہوا کہ گلیوں کی خاک پر تیمم کرنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اس میں نجاست اور آلودگی کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اگلی ہے نماز گزار کا لباس اور مکان۔ نماز گزار اگر مرد ہے تو اس کے لیے پھر دونوں آگے اور پیچھے کی شرمگاہوں کو چھپانا واجب ہے۔ بہتر ہے کہ ناف سے زانوں تک کے جسم کو چھپائے، اور اگر عورت ہے تو چہرہ، دونوں ہاتھوں سے کلائیاں اور پنڈلی کے نیچے دونوں پیروں کے علاوہ پورے بدن کو کپڑے سے چھپانا واجب ہے۔ لباس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک ہو، حلال ہو۔ بہتر ہے کہ لباس سفید اور صاف ہو اور اس میں خوشبو کا استعمال کیا گیا ہو۔ سیاہ لباس، تنگ لباس، نیز دھبے والے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یا ایسے شخص کا استعمال شدہ لباس میں نماز پڑھنا کہ جو طہارت اور نجاست کے سلسلے میں لاپرواہ ہو مکروہ ہے، اور نماز گزار کے لیے عقیق کی انگوٹھی پہننا مستحب ہے۔ نماز گزار جس مکان یا جس فرش یا جس تختے پر نماز پڑھ رہا ہو وہ بھی مباح اور حلال ہو۔ ایسے شخص کے ترکے میں کوئی چیز حاصل ہوئی ہو جس میں سے خمس اور زکوٰۃ نہ دیا گیا ہو تو اس پر بھی نماز پڑھنا حرام اور ممنوع ہے۔ اگر کسی مال سے خمس اور زکوٰۃ ادا نہ کیا گیا ہو، اس سے کوئی شے خریدے اور نماز میں اس کو تصرف کرے تو نماز باطل ہے۔ اس کے علاوہ بھی مکان اور لباس کے سلسلے میں مسائل ہیں جس کا اس رسالے میں ذکر کرنا مقصود نہیں۔ البتہ کچھ ایسے امور بھی ہیں کہ جو نماز گزار کے لیے ضروری قرار پاتے ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ پہلا ہے تہذیب و ادب کی رعایت۔
خداوند عالم کی بارگاہ اور اس کے جلال و عظمت کے آستانے میں حاضر ہونے کے لیے ایک طرف اگر نماز گزار کے لیے بدن اور لباس کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے، تو ساتھ ہی ساتھ خلوص نیت اور حضور قلب اس سے زیادہ ضروری ہے، یعنی ظاہر و باطن دونوں طریقوں سے نماز گزار کو طہارت سے آراستہ ہونا چاہیے۔ تہذیب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے قبور مطہرہ کے آگے بھی نماز نہ پڑھے، جس سے ایک طرف تو بے ادبی تو دوسری طرف نماز کے باطل ہونے کا سبب بھی ہے۔ دوسرا، حقوق الناس کی رعایت۔ نماز کے جملہ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز گزار لوگوں کے حقوق کا رعایت کرنے والا ہو، یعنی اس کے مال سے جامعہ کے محروم افراد کے لیے خمس و زکوٰۃ ادا ہو چکا ہو۔ اسلام میں دوسروں کے حقوق کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ شاہراہوں کے کنارے نماز پڑھنے سے لوگوں کی آمد و رفت میں اگر خلل پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھنا حرام ہے۔ صاحب حق کے قلبی رضایت کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہری طور پر کہے کہ میں تم سے راضی ہوں، پس اگر ہم جانیں کہ وہ دل سے راضی نہیں ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس کے برعکس عدم رضایت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اگر ہم جان لیں کہ وہ دل سے راضی ہے تو وہاں نماز پڑھنا صحیح ہے۔ نماز میں مستحب امور کی رعایت۔ نماز میں اصلی اور واجبی شرائط کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں مستحب بھی قرار دی گئی ہیں کہ جن کو اولویت دینا ایک اچھے نمازی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثلاً اضطراری حالات کو چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے، جس کے لیے اجر بے حساب ہے۔ یا رب کریم، ہم نے تیری طرف ایک قدم بڑھایا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچائی کی راہوں پر آگے بڑھا دے۔ ہمیں نماز کے ظاہر و باطن کو سمجھنے، اس میں خلوص، خضوع اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اس روشنی سے منور کر دے جو صرف تیرے ذکر سے میسر آتی ہے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما کہ جن کی نمازیں انہیں گناہوں سے روکتی اور پاکیزہ بناتی ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔